جہاں مسجد بنی، آزادی نہیں مانگی، دولت نہیں مانگی، عزت و اقتدار نہیں مانگا، وطن کی واپسی نہیں مانگی، 2 گز زمین مانگی ہے کہ میں مسجد بناؤں گا، وہ مسجد بنائی۔ وہ غریب مسلمان تھے، جس طرح ہم سب یہاں غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ غریب مسلمان تھے، مسجد تو بنا لی، چند اینٹیں کھڑی کر دی، قبلہ کدھر ہوگا؟ وہ تو نماز پڑھتے تھے ایک انداز سے کہ جیسے ہم لوگ پڑھتے ادھر قبلہ پچھم، تو ناک کی سیدھ میں کبھی ٹیڑھا میڑھا بھی ہوتا ہے، تو ان کو صحیح ڈائریکشن پتہ نہیں تھی، بس یہ تھا کہ قبلہ ادھر ہی ہے۔ تو انہوں نے بیچاروں نے، سیدھے سادے لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق صفیں بنا لی اور مسجد کی بنیاد پڑ گئی۔ چند سالوں کے بعد جب انگریزوں کا افریقہ سے خاتمہ ہوا، افریقہ آزاد ہوا، پھر مسلمان بھی وہاں کے آزاد ہوئے، تو وہ مسجد پھر بڑی عالی شان بنی۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان مسلمانوں نے جو نماز کی صفیں بنائی تھی وہ بالکل قبلے کی طرف نہیں تھی، بلکہ ذرا ٹیڑھی تھی۔ ان کی نماز تو ہو گئی، کیونکہ انہوں نے اپنی شریعت تو یہی سکھاتی، آپ کو قبلہ پتہ نہ ہو تو آپ سوچو، کسی سے پوچھو، اگر وہ بھی کوئی بتانے والا نہ ہو تو دماغ لگاؤ، سوچو کدھر ہوگا، آپ کا دل کہہ دیا کہ ادھر ہوگا، سورج بھی ادھر سے نکلا ہے تو آپ ادھر ہی نماز پڑھیں گے۔ بس آپ کو 100 ڈگری صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل نے کہہ دیا، آپ نے سوچا، تحریری کی، نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ تو جب نئی مسجد وہاں پر تعمیر ہوئی تو اس مسجد کی وہ صفیں جو مسلمانوں نے آزادی نہ مانگ کر مسجد کے لیے زمین مانگی تھی، ان صفوں کو ویسے ہی ٹیڑھا رکھا گیا ان کی یادگار کے لیے، اور ان صفوں پر سیدھی صفیں بنائی گئی۔ آج بھی کیپ ٹاؤن کے اندر افریقہ میں وہ مسجد موجود ہے، اور اس کی صفیں اس دور کے مسلمانوں کی قربانی کی یاد میں ٹیڑھی ہی رکھی گئی ہیں، لیکن جہاں نماز ہوتی ہے وہاں صفیں سیدھی کر کے بچھا دی گئی، کیونکہ اب وہ مسئلہ نہیں رہا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو مسجد سے کتنی محبت تھی، کتنی عقیدت تھی، جو آزادی کے بدلے آزادی کو اللہ کے گھر پہ قربان کر دیں۔ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں پھر آسمان انہیں جھک کے سلام کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی گھر میں آپ چلے جائیں، 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، انسان 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے چپل پہن کے جاتا ہے، پارلیمنٹ میں جائے چپل پہن کے جاتا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے اندر چلا جائے چپل پہن کے جاتا ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پہنچ جائے چپل پہن کے جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی عمارت میں انسان جائے وہ چپل پہن کر کے جائے گا۔ ایک جگہ ایسی ہے وہاں وقت کا بادشاہ بھی اگر آ جائے اور وہ جگہ کچی کیوں نہ بنی ہو، اس کی صفیں ٹوٹی پھوٹی سی کیوں نہ ہو، وہاں وقت کا بادشاہ بھی چپل اتار کے آتا ہے۔ یہ عظمت میرے رب نے مسجد کی زمین کو عطا کی ہے۔ ہم مسجد صرف مسجد سمجھتے ہیں، بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ابھی مفتی ظفر صاحب جو بیان کر رہے تھے انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی، انہوں نے آج آیت موضوع کی مناسبت سے آپ کو سنا دی، آگے ان کا موضوع نہیں تھا، لیکن اس کے آگے کی آیت انہوں نے پڑھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ آگے جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت ہم اپنے گھر کی صفائی کس سے کرواتے ہیں؟ خود کریں گے؟ اگر بہت پیسہ ہو گیا ہے تو غلام رکھ لیں گے، کنیزیں آ جائیں گی، خادمائیں آ جائیں گی، وہ ہمارے گھر کی صفائی کریں گی۔ کوئی بہت مالدار ہے، دوست و احباب و اقارب مل کر کریں گے، خادمائیں کریں گی۔ دنیا کے اندر ایک گھر ایسا ہے اللہ رب العزت نے اس کی صفائی کی ڈیوٹی نبیوں کی لگائی ہے، ولیوں کی لگائی ہے، قطب ابدال کی لگائی ہے، وقت کے امام کی لگائی ہے۔ وہ جگہ صرف مسجد ہے، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ اے میرے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، آپ دونوں کی ڈیوٹی ہے، آپ دونوں کا وظیفہ ہے کہ آپ مسجد کو رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا مقدس گھر ہے کہ جس کی صفائی کی ذمہ داری اللہ نے نبیوں کو دی ہے۔ اور ہمیں مسجد کی صفائی میں بڑا شرم، بہت شرم آتی ہے۔ مسجد صاف کرنے ایک دور تھا، دیکھا ہے ہم بھی جب چھوٹے تھے، ابھی بھی کوئی بڑے نہیں ہوئے،
عورتیں بیچاری آتی تھی مسجد صاف کرنے کے لیے، وہ صاف کر کے چلی جاتی تھی۔ نوجوان خود پاجامے اٹھا کر آستین چڑھا کر ہفتے میں 1-2 دن پہنچ جاتے، پوری مسجد صاف کرتے تھے۔ اور عورتیں اگر مسجد صاف کریں کوئی گناہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6265، حضور کے زمانے میں صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، ایک عورت تھی، وہ مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی، حبشن کی، کالی کلوٹی، سوڈان کی رہنے والی۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے ان کو لے جا کر دفن کر دیا۔ حضور نے دوسرے تیسرے دن پوچھا، وہ جو مسجد میں کبھی کبھی چپ چاپ آ کے صفائی کر جاتی تھی وہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے آپ کی تکلیف کی وجہ سے کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو جانا پڑے دور تک۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی قبر پہ لے چلے۔ صحابہ کرام حضور کو ان کی قبر پہ لے گئے، آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے استغفار فرمایا